الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق اللہ العظیم. محترم معزز سامعین، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فکن ہے. اس مالک دو جہاں پروردگار عالم الہ معبود برحق رحمان و رحیم رب کا شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ آپ نے رمضان کے روزے کے تعلق سے روزے دار کو کس طرح کے احتیاط برتنا ضروری ہے، اور رمضان میں جو روزے دار ہیں ان روزے داروں کو صرف پیٹ کا روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ اعضائے بدن کا بھی روزہ ہوتا ہے. اعضائے بدن جو انسان کے جسم میں اللہ نے اعضا لگائے رکھے ہیں، ان اعضا کا بھی روزہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے گزشتہ سنا، آنکھ جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس آنکھ کی حفاظت کے تعلق سے، اسی طرح سے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے، زبان کی. اور یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ زبان کی وجہ سے ہم اپنے دکھ کو، اپنے خوشی کو، اپنے غم کو اور اپنے جذبات کو اپنی زبان سے اظہار کرتے ہیں، اور ہر چیز ہم اپنے سامنے والے سے شیئر کرتے ہیں. اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں. اگر یہی زبان نہ ہو، جیسا کہ بازار میں بہت سے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جن کو زبانیں نہیں ہیں، گونگے ہیں، گونگے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے غم کو یا اپنی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے کتنا پریشان ہوتے رہتے ہیں. وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں اور سننے والا کچھ اور سن پاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، وہ بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت زبان کی شکل میں، گویائی کی شکل میں جو قوت گویائی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت عظمہ کو اگر ہم دنیا کی ساری دولت دے کر کے بھی حاصل کرنا چاہیں، واللہ یہ نعمت کی برابری نہیں ہو سکتی. اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کو غلط استعمال نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا یہ نعمت، اللہ کا دیا ہوا یہ نعمت عظمہ، اس نعمت کی قدردانی کریں. اس زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، غلط جگہ پر استعمال نہ کریں. جیسا کہ بہت سے ہمارے بھائی اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو غیبت میں، چغلی میں، فحش میں، بے حیائی میں اور اس طرح کی بری باتیں کرنے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں اور اپنی زبان کو ضائع کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھ لی جاتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن کہتا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جس کو نہ لکھ لیا جاتا ہو، فوراً لکھ لیا جاتا ہے. ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھ لیا جاتا ہے. ہم ایسے ہی مذاق، کیا بھائی مذاق میں بول دیں، ارے مذاق تیرے لیے ہے، مگر اللہ کے یہاں مذاق نہیں چلے گا. مذاق سے الگ، خوشی سے الگ. اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے. بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو زبان کی غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں. دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کی چھیڑ چھاڑ کرنا، دوسروں کے دل توڑنا، دوسروں کے دلوں کو زخمی کرنا، دوسروں کے ساتھ مذاق اور استہزاء کا معاملہ کرنا. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے یہ زبان دی ہے، کینچی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں زبان دیا ہے، سانپ کا زہر نہیں ہے. بعض زبانیں کینچی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں جو لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں. ارے کیا بول رہا ہے، تیرے لیے تو یہ معمولی بات ہے. تو نے ایک بات بول دیا کسی کے سامنے اور بھول گیا، مگر جس کے لیے تو نے وہ بات بولی تھی، وہ بات اس کو اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے ہر وقت اسے جو سانپ کے ڈھس کی طرح، کاٹ کی طرح اسے ڈھستا رہتا ہے، یاد آتا ہے اسے، اور وہ سو نہیں پاتا. وہ جو ہے بار بار اسی بات کو یاد کر کے غمزدہ ہو جاتا ہے. اس کے دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کے دل کو زخمی پہنچتی ہے، اس کے دل کو دکھ پہنچتا ہے. اللہ کے بندوں کو دکھ نہ پہنچاؤ، اللہ کے بندوں کو پریشان نہ کرو. اپنی زبانوں سے کسی کو خوش رکھو. ارے اللہ نے زبان دی ہے میٹھی میٹھی بولنے کے لیے، پیاری پیاری باتیں کرنے کے لیے. اللہ کے واسطے دوسروں کا دل مت توڑو.
یہ زبان ہے، کینچی نہیں ہے۔ یہ سانپ کا ڈھسنے والا جو ہے، سانپ جیسے ڈھسنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ نے زبان دے رکھی ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کو غلط جگہ استعمال نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کا ایک مفہوم ہے، ایک مرتبہ نبی مرسل حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جیو، اللہ نے آپ کے صدقے میں ہمیں ایمان و اعمال سے مالا مال فرمایا اور آپ کی امتی میں ہمیں فائدہ فرمایا، یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے، کعبے کی طرف آپ علیہ السلام نے پیار بھری نظر ڈالی اور کعبے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا، اے کعبہ تو کتنا معزز ہے، کتنا متبرک ہے، تیری عظمت، تیری کتنی زیادہ تعظیم ہے، لوگ دور دور سے تیرے طواف کے لیے، تیری زیارت کے لیے، تیرے دیدار کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے کعبہ تجھے توڑ دیا جائے تو پھر بنایا جائے، پھر توڑ دیا جائے پھر بنایا جائے، پھر توڑ دیا جائے پھر بنایا جائے۔ ایسے ہی الفاظ آپ نے، علماء فرماتے ہیں 70 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی 70 مرتبہ اگر تجھے توڑ دیا جائے تو دوبارہ بنایا جائے گا، مگر ایک مرتبہ مومن کا دل توڑ دے تو دوبارہ نہیں جڑے گا۔ عزیز ساتھیو، آپ اندازہ لگائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی جو ہے تعمیر سے مومن کا دل جو ہے کتنا زیادہ عظیم ہے، مومن کے دل کے ٹوٹنے سے دوبارہ نہیں بنایا جائے گا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر اگر ٹوٹ گئی، جیسا کہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کئی مرتبہ کعبۃ اللہ ٹوٹا یا جلا، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر نہ ہوئی، مگر مومن کا دل ایک مرتبہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ نہیں جڑے گا۔ آپ اللہ کے واسطے بھائیوں کا، بہنوں کا، ماں کا، باپ کا اور اپنوں کا، پرائیوں کا دل مت دکھائیے، ان کا دل مت توڑیے۔ آپ سے درخواست ہے، ایک مرتبہ دل ٹوٹ گیا تو جڑنے میں بہت بہت ٹائم لگ جائے گا۔ بعض مرتبہ جڑنے سے، دل کے جڑنے سے پہلے ہی ہم مر جاتے ہیں۔ اسی لیے غیبتوں سے بچیے۔ غیبت عام طور پر روزے کی حالت میں، لاک ڈاؤن کافی فرصت، اسی لیے گھر میں 4-5 آدمی ملے، بھائی بہن اور بیوی شوہر ملے اور بیٹھے، اس کا چھیڑ لیے اس کا چھیڑ لی۔ ارے غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ غیبت بہت بری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من القتل۔ ایک روایت اور ایک روایت میں اس طرح سے بھی ہے، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت قتل سے بھی بہت سخت ہے، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ لا يدخل الجنت قطات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، چغل خور جنت میں نہیں جائیں گے۔ چغلی کسے کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میں کیا غلط بولا، انہیں کرتا سوچنا ہے سب۔ ارے بھیا، جو وہ کرتا ہے اس کو اس کے پیٹھ پیچھے بولنا یہی غیبت ہے۔ جو وہ نہیں کرتا، جو برائی اس کے اندر نہیں ہے، اسے بولنا تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ بہتان ہے، بہتان، اس پر بہتان باندھنا ہے۔ جو اس کے اندر ہے اسی چیز کو بولنا اس کے پیٹھ پیچھے، اسے غیبت کہا جاتا ہے، اسی کو حرام کہا گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا۔ کیا تم اس سے کراہت نہیں کرتے؟ مردار بھائی کا گوشت، دوسروں کی برائی کر رہے ہو پیٹھ پیچھے، اور تم خود مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو روزے کی حالت میں۔ میرے معزز ساتھیو، اللہ کا واسطہ، اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا ہے زبان کی حفاظت کرنے کا، زبان کی حفاظت کیجیے، دوسروں کے دلوں کو ٹھیس مت پہنچائیے۔ زبان ہے، کوئی کینچی نہیں ہے، زبان ہے، یہ کینچی نہیں ہے، اس کا خیال کیجیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان کی حفاظت ہی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ مذاق میں گالیاں دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں۔ ارے بھیا، گالی کوئی ایسی چیز ہے جو بچوں کے سامنے، گھر میں، اپنوں کے سامنے مذاق میں ہنستے بہت سے لوگ ہنستے گالی دیتے۔ کیا بھائی ایسا بولا؟ ہنستے بولا۔ ارے ہنستے بولنا ہے تو کوئی اچھی بات بولو، سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو، الحمدللہ بولو، تبارک اللہ بولو، بارک اللہ بولو، شکرن للہ بولو۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو خوشی کے وقت میں، غم کے وقت میں، تعجب کے وقت میں اور غم کی خبر سنتے وقت میں بولے جانے والے الفاظ ہیں، اس کا استعمال کرو۔ یہ کون سی زبان ہے کہ بات کرے تو گندے ہے، بات کرے تو بے حیائی، بات کرے تو فحش؟ اللہ کا واسطہ
کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے نکلنے والا کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے جس کو نہ لکھا جاتا ہو، فوراً فرشتے لکھ لیتے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں، تم بول کر کے بھول جاتے ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض زبانوں سے نکلنے والے کلمات کی وجہ سے اللہ انہیں جہنم میں اتنے دور ڈال دیتے ہیں جتنا دور کے زمین سے آسمان کی دوری ہے۔ زبان سے کوئی بات بول دیا اور بھول گئے، مگر اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اتنی پکڑ کہ اس کے اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور ڈال دیا گیا، اور یہ مذاق میں بول دیا، اور یہ ہنستے ہنستے بول دیا، یہ بے توجہی میں بول دیا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو چیزوں کی ضمانت کا جس نے جو ہے ذمہ داری لی، تو اس کی ایک چیز کی ضمانت کی ذمہ داری نبی علیہ السلام نے لی ہے، یعنی جس نے دو چیزوں کی ضمانت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی زبان اور اپنے دونوں رانوں کے درمیان میں رہنے والی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے تو میں اپنی ضمانت سے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ شرمگاہ اور زبان کی حفاظت اگر آپ نے کی تو نبی مرسل حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری سے جنت میں لے جائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا واسطہ اللہ سے ڈریے، روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار عالم الہ معبود برحق، اے اللہ آپ رحم فرما، کرم فرما، فضل و انعام کے مالک ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اے اللہ پوری دنیا بہت پریشان ہے، زہریلے وائرس سے حیران ہے، سرگردہ ہے، خصوصاً مسلم طبقہ مولا رمضان کے بابرکت موقع پر مولا اس طرح کے حالات آئے ہیں جس کی وجہ سے مولا بہت سے غریب مفلس لاچار مجبور اور یا اللہ روز مرہ تجارت اور محنت و مزدوری کرنے والے لوگ بہت پریشان ہیں۔ مولا آپ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اس زہریلے وائرس کو اس رمضان کی برکت سے، روزے داروں کے روزے کی برکت سے، قاری قرآن کی تلاوت قرآن کی برکت سے، یا اللہ اسی طرح تیرے معزز بندے جو راتوں میں اٹھ کر تہجد، تلاوت قرآن، جو کچھ عبادتیں جو تیرے رضا، تیری خوشنودی کے لیے تنہائیوں میں، اکیلوں میں، بند کمروں میں کر رہے ہیں، مولا ان سب کی عبادتوں کا واسطہ مولا آپ ان عبادتوں کے واسطے اور ان نیک بندے اور مخلص بندوں کے واسطے سے مولا دنیا میں پھیلے ہوئے اس زہریلے وائرس کو ختم فرمائیے اور دنیا کو پھر سے سکون کی سانس لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ عید فطر سے پہلے ساری دنیا سے اس زہریلے وائرس کو ختم فرمائیے۔ پروردگار عالم اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔